آقا نے صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آقا تقریر فرما رہے تھے. کیا بات ہے. کیا وقت ہوگا، کتنا سنہرا وقت ہوگا کہ بیان کرنے والے آقا ہوں اور سننے والے صحابہ ہوں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. آقا کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے تھے جی جی، اور آقا کی گفتگو بھی سن رہے تھے. کیا بات ہے جی. اور بہت اچھا. صحابہ کا عشق تو یہ تھا، اور آج یہ عاشقوں کی محفل ہے. صحابہ کا عشق تو یہ تھا، اگر نماز بھی پڑھتے تھے تو عبادت اللہ کی کرتے تھے، مگر آنکھوں سے زیارت رسول اللہ کی کرتے تھے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. علماء کرام بیٹھے. جی بہت اچھا حضرت. وہ حدیث مشہور ہے جنگ بدر والی کہ فرشتے مدد کے لیے آئے تھے. کیا بات. آقا نماز پڑھا رہے تھے، جب فتح ہو گئی فرشتے چلے گئے، بعد میں آقا نماز پڑھا رہے تو آقا نماز پڑھاتے پڑھاتے مسکرانے لگے. صحابہ نے دیکھ لیا آقا مسکرا رہے ہیں. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھ لیا، آقا آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ اے اے واہ واہ واہ. کیا پوچھا؟ آپ مسکرا. آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، اللہ کو ایسے گھوم گھوم کے دیکھتے ہو، گیا سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہو؟ مگر نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے یا مجھے دیکھ رہے تھے. کیا بات. کیونکہ نبی کو معلوم تھا یہ عاشق ہیں. واہ 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 واہ. کہا آقا آپ نماز پڑھا رہے تھے تو مسکرا کیوں رہے تھے؟ اگر چلو ٹھٹا مارے تو آواز کا پتہ چل جائے، خوب زیادہ ہلیں تو پتہ چل جائے، مسکرانے میں تو پتہ نہیں چلتا نا. جی جی بے شک. ضرور آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو پھر کہا آقا آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ نبی نے انہیں ڈانٹا نہیں، نبی نے انہیں کوئی تیز لہجے میں نہیں کہا. جی بے شک. نبی مسکرا دیے اور مسکرا کر کے کہنے لگے، او میرے جانثارو چاہنے والو، ہاں میں مسکرا رہا تھا مگر معاملہ تو دیکھو. واہ 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 واہ. جبکہ آج اگر امام صاحب سے کوئی مقتدی کہہ دے کہ آپ مسکرا تو ڈائریکٹ یہ کہیں گے آپ نماز پڑھ رہے تھے مجھے دیکھ رہے تھے. جی جی جی. وہ بات الگ ہے. بعض نمازی نیت باندھتا تو پورا پنکھا دیکھ رہا کہ صحیح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، آگے سے کون نکل گیا کون کیا کر رہا ہے. یہ آج کا نمازی. مگر نبی کو پتا تھا یہ وہ جانثار ہے کہ عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور زیارت رسول اللہ کی کرتے ہیں. بھائی واہ واہ واہ، زندہ باد. نبی نے یہ نہیں کہا تم دوبارہ نماز پڑھو، نبی نے یہ نہیں کہا تم مجھے دیکھ رہے تھے، یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے. نبی کہنے لگے ہاں ہاں میں مسکرا رہا تھا، جبریل فرشتوں کے ساتھ آئے تھے اور جب فتح ہو گئی تو چلے گئے. اللہ نے پوچھا جبریل کیا میرے محبوب سے اجازت لے کر کے آئے ہو؟ کہا مولا کام ہو گیا، اجازت تو لے کر کے نہیں آیا. تو پھر کہا بعد میں آنا، جاؤ پہلے میرے محبوب سے اجازت لے کر کے آؤ. بھائی واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مستان میاں حضور، فیضان مستان میاں حضور، نعرہ تکبیر. کیا بات ہے. واہ واہ، زندہ باد. اب حدیث قدسی کے جملے ہیں کلہم اللہ. ذرا دیکھو تو سب کے سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں. کلہم یطلبون رضائی. سب کے سب اللہ فرماتا ہے. حدیث قدسی جانتے ہیں؟ کلام اللہ کا ہو اور زبان رسول اللہ کی ہو. کیا بات ہے بھائی. واہ سمجھ آ رہی وہ حدیث قدسی؟ سب کے سب اللہ کہتا سب کے سب میری رضا چاہتے ہیں. وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاءَ مُحَمَّدٍ.
صلی اللہ تعالی وسلم، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہوں. جاؤ پہلے محبوب سے اجازت لے کر کے عاشقوں کی بات تھی، اب بات آگے نہ نکل جائے، مجھے کچھ اور بولنا ہے. اب ذرا سنو، صحابہ سن رہے تھے، بیان کرنے والے نبی ہیں. جب نماز میں نبی کے چہرے کو دیکھیں تو سامنے بیٹھے ہوئے بیان میں کیسے نہیں دیکھتے ہوں گے. کوئی بھی نہیں بولتا تھا، بالکل ایسے دیکھ رہے تھے. نبی فرماتے، آقا فرماتے، الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، فرمایا خبردار اے میرے جانثاروں، میرے چاہنے والوں، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جنتیوں میں اشرف کون ہے؟ ایک تو جنتی ہونا، پھر ان میں بھی اشرف کون ہے، اعلیٰ کون ہے؟ بولو کیا نہ بتاؤں؟ تمام صحابہ عرض کرنے لگے، قالوا نعم بلا. اور کچھ حدیث کے نسخوں میں یہ بھی ہے، قالوا بلا. سارے کے سارے صحابہ عرض کرنے لگے، کیوں نہیں آقا بیان فرمائے؟ کیا بات ہے بھائی سید صاحب، زندہ باد. کون ہے جنتیوں میں جو اشرف ہے، اعلیٰ سندر؟ آج یہ لوگ بیٹھے ذرا توجہ، اور صاحب سجادہ بھی یہاں بیٹھے جی، ہمارے شاداب حضرت اللہ مولانا شاداب صاحب. اللہ نبی آگے جملہ کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم علماء امتی. نبی فرماتے ہیں جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے، وہ میری امت کے علماء ہیں. اللہ، وہ کون ہے؟ بولو میری امت کے علماء ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں، دو گروپ ہے، دو، ایک علماء کا اور ایک اولیاء کا. کس کا بولو؟ اگر بتانے کی ضرورت پڑتی ہے تو علماء سامنے آ جاتے ہیں، سنانے کی ضرورت پڑتی ہے علماء سامنے آ جاتے ہیں، اور اگر دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اولیاء سامنے آ جاتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. اگر کہیں گاڑی اٹک جائے، ایسا بھی کوئی اجڑ کہہ لیجئے، کوئی ایسا بھی نہ ماننے والا کہہ لیجئے کہ جب تک میں آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا مانوں گا نہیں. جیسے کہ ابو اللیث سمرقندی کا نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے سمرقند میں مسجد بنوائی. توجہ رکھنا، اس وقت اتنا یہ موبائل کا اور یہ اتنا دور نہیں تھا. انہوں نے جب مسجد بنوائی تو ان کی بستی میں ایک فلسفی رہتا تھا، فلسفہ جاننے والا بہت بڑا عالم رہتا تھا. اس نے اپنے فلسفہ لگایا تو کہنے لگا، اس نے ثابت کر دیا، او ابو اللیث سمرقندی، جو تم مسجد بنوا رہے ہو اس کا رخ غلط ہے، اس کا رخ کعبے کی طرف کو نہیں ہے، تھوڑا ہٹا ہوا ہے. اگر کعبے کی طرف کو رخ کر کے نماز نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. اللہ اللہ، اب مسجد اس نے رکوا دی. اس نے یہ کہا، سن لو، یا تو رخ ٹھیک کرو یا پھر میں دلیل دے رہا ہوں، میرا علم کاٹو. اب اس نے رکوا دیا سارا کام. سبحان اللہ. ابو اللیث سمرقندی نے وضو بنایا، رات میں درود شریف پڑھنے بیٹھ گئے. کہنے لگے، آقا مسجد سے پہلے میں نے استخارہ کیا تھا تو مجھے پتا چلا تھا یہی رخ ہے. آقا میری مدد فرمائے. آقا مسجد کا رخ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اشارہ مل گیا کہ میرا شہزادہ آئے گا اور کام چلوا دے گا. اسی رات میں غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی، جن کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، ان کے وہ نانا ہوتے ہیں.
ارے سبحان اللہ بولو نا. زندہ باد. غریب نواز کی بارگاہ میں تھوڑی جھپکی لگی. نانا گئے کہا او حسن معین الدین تو یہاں پر ہے, وہاں پر چلے جاؤ, اگر نہ مانے تو رخ بتانا نہیں بلکہ دکھا دینا. اب بڑے بڑے مولوی بیچارے رہ گئے. بہت اونچا فلسفی تھا, بہت زیادہ جاننے والا تھا, اس نے اپنا قضیہ فٹ کر رکھا تھا. اب سارے لوگ فیل تھے. آج کا موبائل نیٹ ورک رک جاتا ہے, کہیں جنگل میں جاؤ تو نہیں آتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, مگر اللہ والوں کا نیٹ ورک ہمیشہ جاری رہتا ہے. تمہارے یہاں 2 دن لائٹ کرنٹ نہ رہے تو موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, مگر اللہ والوں کی بیٹری کیوں؟ یہ بیٹری کہاں سے بھری گئی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. کہیے یا رسول اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ اللہ ادھر غریب نواز سے کہہ دیا گیا. انہوں نے اپنا کمبل اٹھایا اور چل پڑے. ادھر پتا چل گیا کہ ایک نبی کا شہزادہ آ رہا, آل رسول آ رہا. وہ بار بار ابو سمرقندی مسجد سمرقندی گیٹ کے دروازے پر آ کر کے دیکھ دیکھ کے جا رہے کہیں نبی کا شہزادہ آ نہ گیا ہو. تھوڑی دیر نہیں, جب وقت ہو گیا, جب گزر گیا, جب ٹائم آنے کا ہو گیا, کوئی راستہ اگر بھٹک جائے تو میپ میں لگاتے ہیں, مگر یہ بھٹکنے والے نہیں تھے, بھٹکے ہوں کو راہ دکھانے والے تھے. پہنچ گئے وہیں پہ دروازے پہ. ابو سمرقندی بولے آئیے تشریف لائیے. گئے, پانی پیا. غریب نواز مستان شاہ بابا کے نانا اللہ گئے, کہا چلیے پہلے اذان پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. کہنے لگے حضور معاملہ مسجد کا ہی تو رکا ہوا ہے. کہا معین الدین جو بات جو ناؤ اٹکی پڑی تھی اسی کو تو نکالنے آیا ہے. مسجد میں پہنچ گئے, وضو بنایا. جو مسجد کا رخ تھا ادھر کوئی کھڑے ہو کر کے منہ کر کے نماز اذان پڑھ دی. جیسے ہی اذان پڑھی وہ فلسفی آ گیا اور کہنے لگا کون ہے کون ہے کون ہے. پتا چلا ایک فقیر ہے, ایک اللہ والا ہے. اس فلسفی کو پتا نہیں تھا میں غلط جگہ ہاتھ ڈال رہا ہوں. بعد مولانا بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو بالکل معرفت سے دور ہوتے ہیں, خالی کتابیں پڑھ پڑھ کے جو ولیوں کی محبت ان کے دل میں نہیں آتی ہے. پتہ نہیں کون سا دن ہوگا انہیں شیطان بہکا دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہنچ گئے, اذان پڑھی. اب وہ مولانا وہ فلسفی نکل کے آ گیا. جیسے ہی نکل کے آیا کہنے لگا کون ہے ادھر کو منہ کر کے اذان پڑھی ہے, قبلہ ادھر نہیں ہے, کعبہ ادھر نہیں ہے. غریب نواز بولے ادھر ہے. فلسفی نے اپنا قضیہ فٹ کر دیا, کہا اس کی دلیل دو, اس کی دلیل دو. غریب نواز کہنے لگے مسکرا کر کے یہ بتا تجھے دلیل دے دوں, تجھے یہ بتا دوں کہ کعبہ ادھر ہے یا پھر تجھے تیری آنکھوں سے دکھا دوں. کہا تجھے آنکھوں سے دکھا دوں. اس نے سوچا آج بڑا برا پھنسا یار, آج تو کوئی کامل آ گیا, آج آ گیا کوئی کامل. غریب نواز کا جو کمبل کا ٹکڑا تھا انہوں نے کہا ادھر کو منہ کر کے کھڑا ہو جاؤ. جیسے ہی کھڑا ہوا غریب نواز نے اس کے سر پہ ڈال دیا, اور جیسے ہی سر پہ ڈالنا تھا غریب نواز نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اتنا کہا بول کعبہ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے
اور غریب نواز کو بالکل جس رخ پہ مسجد تھی اسی پہ کعبہ دکھائی. غریب نواز نے کہا ان کی دعاؤں سے اس فلسفی کو کعبہ دکھائی دینے لگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شاہ مستان بابا، خواجہ کا ہندوستان. ابھی یہ حافظ علی جناب محترم مراد حسن خان صاحب، انہوں نے دکھائی ایک نلکی رکھی ہوئی ہے یہاں پہ، ایک پائپ، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. بے شک پائپ کوئی موٹر کا پانی وانی تھوڑی چل رہا، مگر اللہ والوں کی ادائیں کچھ الگ ہوتی ہیں یار. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ تم جھٹلا ہی نہیں سکتے. بے شک ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں، حیات ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کی کرامتیں دیکھی. سبحان اللہ. یہ جو پیپ رکھا ہوا یہ اتنا بڑا آپ دیکھیں گے یہیں پر دیکھ لینا، میں بھی اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں. ایک دن یہاں بیٹھے ہوئے مستان شاہ بابا اس پیپ میں کو ایسے دیکھ رہے تھے. ایک شخص نکل کے گیا، کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آجا آجا تو بھی دیکھے گا. اللہ والوں کی بات یہ لگی. کہا آجا. تو پہلے تو آدمی ڈرتا ہے مگر سوچتا یار میاں ہے، بابا ہیں یار، اللہ والے ہیں، پتہ نہیں کیا دکھا دیں. کہا دیکھ لے. اللہ اللہ یہ کیسی دوربین ہے، اتنا بڑا پیپ ہے. اللہ والے جسے چاہے دوربین بنا دے. یہ اتنا بڑا پیپ ہے، انہوں نے اس کی آنکھ پہ لگا دیا. مستان شاہ بابا نے اس کی آنکھ پہ لگا دیا اور کہا دیکھ لے. جب پیپ میں دیکھا تو اسے دیوار نہیں دکھ رہی تھی، پیڑ پودا نہیں دکھ رہا تھا. سامنے دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ دکھ رہا تھا. سبحان ارے یار یہ اللہ والے. اور یہیں پہ یہ ادریس میاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بھٹ پورہ شریف میں ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کا نام شاہ احمد علی شاہ. سبحان اللہ. وہ کن کے مرید ہیں؟ شاہ درگاہی. اور وہ کن کے مرید ہیں؟ سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ. شاہ احمد علی شاہ کے خلیفہ، ان کا نام شاجی میاں حضور. کہاں پر ہے وہ؟ پیلی بھیت شریف میں. کچھ مولانا نا ان سے تھوڑا لوگ، اصل میں ترقی جو ہوتی ہے نا، ترقی یہ حاسد بنا دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں کریں یار یہ بھی یہ فقیر ہے، سمجھے بہت اچھے کپڑے بھی نہیں پہنتا، بہت اچھی ٹوپی بھی نہیں، اور بڑے بڑے علماء آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ انہیں ولی کہتے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں ہو جائے، وہ مولانا کھرے تھے، مطلب انہوں نے خالی کتاب قال اور قیل پڑھا تھا اور کچھ نہیں پڑھا تھا. مگر شاہ جی میاں حضور دل کے حالات کو جانتے تھے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے یہ شک. سلسلہ بھی بہت روشن سلسلہ تھا. جی اجازت نہیں. اچھا، بہت بڑے پائے کے بزرگ اور ولی گزرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ شاہ جی، مجھے بات یاد ہے کہ میں نے بہت ساری تقریروں میں یہ بات کہی ہے، مگر یہاں ان کو دیکھ کے یاد آ رہی. کہہ دو اجازت ہے؟ بالکل. شاہ جی میاں حضور تالاب پہ بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے. کیا کر رہے تھے بولو؟ کہاں پر بیٹھے ہوئے؟ تالاب پہ بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے. کلی گری تو اسی میں، ناک میں پانی ڈالا تو اسی میں، چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا. اب چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. انہوں نے پورے سر کا نہیں کیا، چوتھائی سر کا مسح کر لیا. ان مولانا نے نا قضیہ فٹ کر لیا، کہا جو سنتوں کا پابند نہ ہو اور جو نوافل پہ کثرت نہ رکھے اسے ولایت نہیں ملے گی. اس نے قضیہ فٹ کر لیا اور بڑی دور سے دیکھ کر کے کہا چلو آج اس فقیر کو دیکھیں گے. اس کو بیچارے کو پتا کیا تھا، تو کیا دیکھے گا، آج وہی تجھے دیکھ لیں گے. اور کہنے لگا چلو آج اس فقیر کو دیکھتے ہیں، اس کی ٹانگ لیں گے. اسے کیا پتا تھا تو اس کی ٹانگ کیا لے گا، وہ تجھے آج راہ راست پر لے آئیں گے. ایک دوسرے نے ہاتھ پکڑا، بولے جلدی چلو، نکلنا جائے نکلنا جائے. بڑی دور سے
وہ بھی تالاب پہ بیٹھ گئے, واہ اٹھے ہی نہیں. کامل پیر کے کامل مرید تھے. اور آج کل تم بھی مرید ہو, اگر کھیر اور بریانی مل گئی تو واہ واہ, اور اگر پیر نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا تو بس ناک پکڑ کے نکل گئے. عشق کرو تو پورا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اللہ. شاہ جی میاں حضور تالاب پہ بیٹھ گئے. اب مولانا وہی مولانا جیسے ہی قریب آئے تو کچھ کہنا چاہ رہے تھے, مگر شاہ جی میاں نے پہلے سے اپنا سر پکڑا. میری طرف ذرا توجہ رکھو. سر پکڑا اور پکڑنے کے بعد کا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہہ کر کے اپنے سر کو یہاں سے گردن سے الگ کر لیا, دونوں ہاتھوں میں لے لیا, اور لینے کے بعد تالاب میں پورا سر ڈبو دیا. پھر نکالا لا الہ الا اللہ, پھر ڈبو دیا, پھر نکالا لا الہ الا اللہ, پھر ڈبو دیا. 3 مرتبہ شاہ جی میاں نے ڈبو کر کے اور گردن پہ رکھ لیا اور پڑھنے لگے محمد الرسول اللہ. کہنے لگے مولانا ارے مسا تو چھوڑو, اب تو غسل بھی ہو گیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مستان شاہ بابا مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اصل میں پہلے نا حضرت یہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ بیٹھے, حضور سید شاہد علی میاں صاحب کے مدرسے کے مفتی ہیں, پڑھاتے ہیں, اور مفتی نجف علی صاحب قبلہ بھی ہیں, بہت پرانے, بہت جید عالم ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ تو مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں, اور یہ بھی سب لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں. میں تو ایک ان جیسوں کے در کا غلام ہوں. دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. آمین. جب تالاب کی بات آئی, کیونکہ میرا سلسلہ بھی بزرگوں کا ہی ہے, اس لیے یہ بات ہے. لیکن یہ مت سوچنا کہ میں پھس پھسی باتیں بتا رہا ہوں. جو بتاؤں گا ذمہ داری سے بتا کے جاؤں گا. میں پہلے مدرسے کا مدرس ہوں. یہ ہمارے ابھی آئے تھے جو مجھ سے مسافہ کر گئے تھے, امجد بھائی, وہاں کے چیئرمین ممبر صاحب ہیں وہاں کے جسپور کے. سمجھے؟ دیکھ اللہ والے کہاں کہاں سے بلا لیتے ہیں. میں وہیں پہ پہلے 14-15 سال پڑھایا ہوں باقاعدہ, اس کے بعد یہاں آیا ہوں. جب بولوں گا تو پوری بات ذمہ داری سے کہہ کے جاؤں گا. اب سنو, حالانکہ اللہ مجھے غرور, تکبر, گھمنڈ, ریا سے بچائے. آمین. ان کی جوتیوں کا صدقہ. تو بات کیا چل رہی؟ تالاب کی بات چل رہی تھی نا. ایک تالاب مجھے اور یاد آ رہا ہے, بول دوں. اتنے بڑے عالم اور منطق فلسفے کے ماہر, محدث, مفسر, مگر معرفت سے دور تھے اس وقت. کون تھے بولو معرفت سے؟ ان کا نام تھا مولانا جلال الدین رومی. علامہ روم کا نام سنا ہوگا. کس کا نام بولو؟ اور اتنی کتابیں لکھی, ارے بڑی بڑی دور سے بڑے بڑے عالم ان کی شاگردی میں آ کے بیٹھتے تھے. مدرسے میں صحن میں ایک تالاب یعنی حوض بھی تھا, وہاں پر پڑھا رہے تھے. مگر ایک فقیر, ایک مجذوب, ایک مستان, ایک درویش, ایک اللہ والا, سبحان اللہ والا, سبحان اللہ, جن کا نام آپ نے سنا ہوگا شمس تبریز. ان کے پیر و مرشد شاہ کمال الدین نے کہا بیٹا جاؤ اور جا کر کے معرفت کا جام رومی کو پڑھا دو. پہنچے, ایک دیہاتی جیسے آتا نا, لنگی باندھے ہوئے اور چپلے ٹوٹی پھٹی پہنے ہوئے سیدھے, مگر بڑا کامل انسان تھا. اللہ, پہنچ گئے, جا کر کے بیٹھ گئے. علامہ روم پڑھا رہے تھے. جب انہوں نے پڑھا لیا, پڑھاتے پڑھاتے یہ شمس تبریز بولے, کہنے لگے مولانا ای چیز تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فارسی زبان تھی, سمجھا گے؟ کہا یہ کیا ہے؟
پہلے علماء فارسی پڑھتے تھے، اب تو گلستہ بوستے ہی رہ گئے، باقی سب نکال دی۔ اللہ اللہ سنو، کہا یہ کیا ہے؟ علامہ روم نے دیکھا، ارے کوئی دیہاتی آدمی ہے، ان پڑھ آدمی ہے، اجڑ آدمی ہے، سیدھا سادہ آدمی ہے، بھولا والا، کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ای آ علم است کہ تو نمی دانی۔ علامہ روم نے فارسی، یہ وہ علم ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ علم ہے جسے آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں، جس کے بارے میں تھوڑی دیر بیٹھے رہے گا، اس میں ایسے ایسا منطق اور فلسفہ، ایسے ایسے رموز، اللہ بڑے بڑے عقل والے بڑے بڑے علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے، انہوں نے کتاب کا حوض کی برابر دھکا مارا تو ساری کتابیں اس میں ڈال دی حوض میں، علامہ روم کی ساری کتاب حوض میں ڈال دی۔ اب جب حوض میں ڈلی تو یہ تو غصے کے مارے کہنے لگے تم جانتے ہو اس میں کیا تھا؟ اب یہ کتابیں کہاں سے آئیں گی؟ اس میں وہ علم تھا، بڑے بڑے حیران تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ قیل و قیاس اور استدلال یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے فارسی میں، علامہ روم بولے اللہ، کہنے لگے یہ ہماری گفتگو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ کہہ رہے قال ما، یہ ہماری گفتگو از فہم تو بالا ترست، فارسی بتاؤں، قال ما از فہم تو بالا ترست، کہا ہماری گفتگو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کتابیں ڈال دی، بڑے غصے میں آئے، اور یہ شمس تبریز ان کی جلی کٹی باتیں سنتے رہے، مسکراتے رہے، وہ خوب گرم ہوتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تمام، پہلے کتابیں قلم سے لکھی جاتی تھی، پریس وریس تو تھی نہیں، اور روشنائی قلم ایک دم جلدی پانی میں پڑتے ہی گھل جائے گی، ساری روشنائی ساری تحریر گھل گئی۔ ادھر جو تھے یہ شمس تبریز اس حوض میں گھسے، تالاب میں گھسے، اور گھسنے کے بعد ایک کتاب اٹھائی اور ایسے ہاتھ سے جھاڑی تو بجائے پانی کی اس میں گرد نکل رہی تھی، بجائے پانی کے گرد نکل رہا تھا، اور وہ اٹھا کر کے دے دی۔ دوسری کتاب نکالی، وہ بھی اٹھا کر کے دے دی، ساری کتابیں اٹھا کر کے دے دی، ایک کتاب نہیں بھیگی، جبکہ کافی دیر تالاب میں پڑی رہی، حوض میں پڑی رہی، مگر کوئی کتاب پہ پانی کا اثر نہیں ہوا، کوئی تحریر نہیں مٹی، ساری کتابیں اٹھا کر کے دے دی۔ تو علامہ روم پوچھنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ اب وہ جواب دیتے ہیں حال ما اسفہ میں تو بالا ترست، کہا یہ ہمارا حال ہے جو تمہاری سمجھ سے بالا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا وہ تمہارا قال تھا، یہ ہمارا حال ہے۔ قال اور حال سمجھ گئے؟ بے شک۔ کہا یہ تمہارا قال تھا، یہ ہمارا حال ہے۔ چھوڑ دیا اور پیچھے پیچھے ہونے لگے، شمس تبریز کے پیچھے پیچھے۔ سمجھے کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اللہ کیا لکھا ہے؟ علامہ روم۔ اور پھر جب علامہ روم کا معاملہ آگے بڑھا، توجہ رکھنا، پیر و مرشد چلے گئے، علامہ روم اکیلے رہ گئے، آخری وقت تھا علامہ روم کا، جب ان کا مزار شریف ترکی میں قونیا ایک جگہ ہے، وہاں پر ہے۔ یہ بات سن لینا، یہ آپ کے لیے بڑے کام کی ہے۔ علامہ روم اب رہتے تھے خانقاہ پر اپنی، تو بہت سارے فقیر بھی رہتے تھے، مگر ایک سیدھا سادہ، تم لوگ پتہ نہیں کون کیسا، یہ بات بتا رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، توجہ سے سن لینا یہ بات، یہ مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے مفتیوں کو ہی ملتا ہے،
یہ بھی مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے صرف نمازیوں کو ہی ملتا ہے. میں نماز کا انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھنا، نہ علم کا انکار کر رہا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے صرف پرہیزگاروں کو ملتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے صرف اچھے لوگوں کو ہی ملتا ہے، بلکہ ولیوں کی بارگاہ سے ان کو ملتا ہے جن پہ ولی کا دل آ جائے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. جو ان کی بارگاہ میں اگر آئے اور ان کو وہ پسند آ جائے تو اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لینے والا کیسا ہے، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ دینے والا داتا کیسا. اب وہ رہتا تھا بیچارہ، لکڑی بینتا تھا، کھانا بناتا تھا، روٹی پکاتا تھا، علامہ روم کی خدمت کرتا تھا. خدمت کا مطلب یہی چیزیں پیش کرتا تھا. دن بدن گزرتے گئے، بڑی خدمت کرتا. ایک دن پچھلی رات میں علامہ روم کے پاس ایک جماعت آئی، نیک لوگوں کی، صالحین کی جماعت آئی. جیسے ہی صالحین لوگ آئے، انہوں نے آواز دی، کہا بیٹا، کہا جی حضور، کہا مہمان آئے، کھانے کا انتظام کرو. ہو جائے گا؟ کہا جی سرکار، پیش کرتا ہوں. کہہ تو دیا، کہہ کے آ گئے. آ کے دیکھا تو لکڑی ختم. اب پریشان، جنگل میں لکڑی بیننے جائیں. گیس سلنڈر آج کا جیسا معاملہ تو تھا ہی نہیں کہ بس جلاؤ اور فوراً روٹی پک. اب تو پہلے کی عورتیں تھیں، انہیں لکڑی پھونکنا پڑتی تھی، تیل ڈال کے جلانا آنکھیں سوج جاتی تھی اس کے دھوئیں سے، تب جا کے کھانا بنتا تھا. پھر بھی شکایت نہیں کرتی تھی. اور آج تو بالکل رسوئی بیڈ کی برابر میں لیٹے لیٹے کھول رہی ہے، اور کھولنے کے بعد وہیں سے چائے بن رہی ہے، سب کچھ ہو رہا، پھر بھی تمہاری ناک میں دم کر دیا. بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ ارے بولتے کیوں نہیں، ڈر کیوں رہے ہو؟ پھر بھی ناک میں دم کر دیا، ناک میں. مگر وہ علامہ روم کا خادم پریشان، کیا کروں، لکڑی تو ہے نہیں، جنگل جاؤں گا تو صبح ہو جائے گی، کیسے بیل کے لاؤں گا. حضرت نے کہہ دیا ابھی کھانا بنانا. ادھر گھوما ادھر. بڑا پکا سچا عاشق تھا. تیل رکھا تھا جو لکڑیوں پہ ڈال کے، لنگی پہنے تھا، اس نے اپنی لنگی اوپر کو کری، اور کرنے کے بعد اپنے پاؤں پہ تیل چھڑکا، پاؤں پہ تیل ڈالا اور ماچس لگائی، پاؤں کو جلایا اور چولہے میں رکھ دیا. چولہے میں پاؤں رکھا. اب صالحین کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا بنا دیا جاتا ہے. اگر ایک پوروا جل جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی ہے. بتاؤ کیا عالم ہوتا ہے. مگر اس کے عشق کا عالم دیکھو، اس تکلیف پہ عشق بھاری پڑا تھا. اگر تمہیں اللہ والے کی بارگاہ میں آنا ہے، مستان شاہ بابا کی بارگاہ میں آنا ہے، تو خالی فارمیلٹی مت نبھاؤ، خالی دیکھا داکھی مت کرو، پکے سچے دل سے آؤ. کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے پیٹ میں پتھریاں تھی، اس اللہ والے نے، مستان شاہ بابا نے کہہ دیا جا تیری پتھری ٹھیک ہے. بولو ٹھیک ہوئی یا نہ ہوئی. کتنی عورتیں ایسی تھی جنہوں نے، ڈاکٹر نے یہ بتا دیا تھا جن کو تیرے پیٹ میں گانٹیں ہیں، تیری بچے دانی میں گانٹیں ہیں، تیرے رحم میں گانٹیں ہیں، اب اولاد ہونے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. آ کے رو رو کے گڑ گڑانے لگی. مگر اللہ والے نے، مستان شاہ بابا نے کہہ دیا جا، گانٹھ نہیں ہے، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، علاج مت کرا، گانٹھ نہیں ہوگی، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے. 3 مرتبہ کہا. 9 مہینے نہیں گزرے، دنیا کے ڈاکٹر فیل ہیں. اللہ کے لیے قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان کا بھرم رکھتا. ادھر عشق تھا، یہ پاؤں جل رہا ہے، کھانا بنایا. اللہ، گوشت بچا ہوگا کیا؟ علامہ روم کا وہ خادم جو رہتا تھا مگر پکے سچے دل سے رہتا تھا، وہ پاؤں جلا مگر اس نے سی بھی نہیں کی.
اس نے لنگی سے پاؤں ڈھک لیا، کھانا لیا اور علامہ روم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ کیسے چلا ہوگا، پاؤں میں کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ ہے مرید، یہ ہے مرید، یہ ہے چاہنے والا۔ پاؤں رکھ رکھ کے چلتا گیا۔ اس نے اپنے تہمد سے ڈھک لیا تھا، مگر اللہ والے کی نظروں سے تھوڑی ڈھک جاتا۔ وہ تو جانتے تھے۔ کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد علامہ روم نے کہا، خادم سے کہا، بیٹا لو لے جاؤ اور جاؤ اپنی چٹائی پہ سو جاؤ، انشاءاللہ آرام سے سو گے۔ آگ نکل رہی تھی پاؤں میں، جلا ہوا پاؤں، مگر عشق سب پہ بھاری تھا۔ آئے ان خادم کا کہنا ہے جیسے ہی چٹائی پہ لیٹے تو ایسی نیند آئی، ایسی نیند آئی، ان کا کہنا ہے اس سے میٹھی، اس سے اچھی آج سے پہلے کبھی نیند نہیں آئی تھی، مگر جب صبح کو اٹھے آنکھ کھلی تو دیکھا اس خادم کا پاؤں بالکل صحیح تھا۔ واہ 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 واہ۔ اب تو خوش ہو گئے، کہنے لگے مولا تیرا کرم ہے، اب تو لکڑی بیننے کا کام بھی ختم ہے، لکڑی بیننے کا کام ختم، کام ختم۔ اب وہ لکڑی نہیں بیننے جاتے تھے، جب کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تیل چھڑ کر چولہے میں رکھا ہے پاؤں۔ واہ، ہے کوئی ایسا عاشق؟ اللہ تبھی کچھ ملتا ہے۔ اعلی حضرت بولے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی جہنم کی آگ وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ، اب تو جب بھی کھانا بنتا تھا تو پاؤں رکھا کھانا بن رہا ہے۔ جب 15 یا 16 مرتبہ تقریباً ایسا ہو چکا، علامہ روم مسکرا کے کہنے لگے، بیٹا ادھر آؤ، کیا چاہتے ہو؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے معلوم ہے لکڑی بیننے نہیں جا رہے ہو۔ کہا سرکار انتظام ہوگا، مجھے معلوم ہے کیا انتظام ہو گیا۔ کہا کیا معاملہ ہے، کیا چاہتے ہو بولو، مانگو، آج مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ علامہ روم بولے مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ ارے یار خادم بھی تھا تو کیسا تھا، اگر آپ کے جیسا ہوتا تو کیا کہتا، اگر تم سے کہتے تھے مانگ لو تو کہتے سرکار ایسا کرو رامپور میں ایک گھر دلوا دو یا کوئی دکان دلوا دو۔ مگر علامہ روم سے جب خادم نے مانگا، کہا سرکار مانگ لوں؟ کہا مانگو۔ کہا حضور مانگ لوں؟ کہا مانگو۔ کہا سرکار تھوڑی بڑی چیز ہے۔ کہا مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اس نے سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگی، اس نے کوئی ہیرے جواہرات نہیں مانگے، کوئی دولت نہیں مانگی، بادشاہت نہیں مانگی، روپیہ پیسہ نہیں مانگا، تو پھر مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا سرکار بڑے پیارے لگتے ہو، اپنی طرح بنا دو، اپنی طرح بنا دو۔ کیا کر دو بولو؟ اپنی طرح بنا دو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، بہت بڑے عالم تھے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے رحموں میں جیسی شکل تمہاری بنانا چاہتا وہ بنا دیتا۔ اگر وہ کسی کو گورا بنا دے اللہ تو کوئی کالا نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو کالا بنا دے تو گورا نہیں کر سکتا۔ اگر ہو بھی رہے نا تو آج عارضی طور پہ ہو رہے ہیں۔ جیسے عورتیں شروع میں کالی ہوتی ہیں، مگر جب بیوٹی پارلر سے آتی ہے تو سبھی گوری ہوتی ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ بچے پاؤں میں رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امی 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 امی، بچے رو رہے ہیں پاؤں میں، کہہ رہی ہوں تو۔ اب بچے نے جب چہرہ دیکھا تو پہچان گیا یہ تو میری اماں ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے تو کالی تھی اب چٹی ہے۔ بچوں کو دھوکہ دے، آدھے گھنٹے میں کتھا چونا اور کون سا کیا لگا کے بدل گئی۔ یہ عارضی چیز ہے، یہ عارضی۔ اگر کوئی سوچے
تو بیوٹی پارلر سے گئی تھی تو اور تھی، آئی تو اور ہے، سمجھے؟ لیکن یہ عارضی چیز ہے. اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، 50 سال کی بڑھیا بھی بیوٹی پارلر پہ جا کے 25 سال کی بنی پھر رہی ہے. لیکن سنو، یہ نہیں کہا اللہ نے جیسا بنا دیا ویسے اب میں کچھ نہیں کر سکتا. انہیں معلوم تھا. خادم نے مانگا، خادم نے مانگا، کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے جو تم نے مانگ لیا ملے گا. کہا آ جاؤ اندر. جب اندر گئے سینے سے سینہ لگایا، توجہ ڈالی، توجہ اتحادی ڈالی. جیسے ہی توجہ ڈالی، جب باہر نکلے تو جتنے لوگ تھے کوئی پہچانتا نہیں تھا. علامہ روم کون سے ہیں، خادم کون سے ہیں، پہچانتا ہی نہیں تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بیٹھے، توجہ اتحادی کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں. تم نے اویس قرنی کا نام سنا ہوگا. 8 اللہ نے انہی کی طرح شکلیں بنا دی تھی. ہوا تھا یہ. اور سنو وہ حدیث جس کا جواب ہم دیتے ہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کا سایہ بولو، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور پہ جب دھوپ میں ہوتے تھے تو یہ بادل سایہ نہیں کرتا تھا. لیکن ہمارا آپ کا ایمان کیا ہے؟ حضور چلتے تھے تو بدلی ساتھ ساتھ چلتی تھی، نہیں چلتی تھی بولو. لیکن انہوں نے انکار کیا. اس انکار میں یہ حدیث پیش کی ہے، مگر اس کی تشریح الگ ہے. کیا حدیث پیش کی ہے؟ کہ جب حضور اور حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے، پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، ٹائم کم ہے. جب مدینے پہنچے تھے تو مدینے پہنچنے کے بعد آقا وہاں پہ بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق ایسے کر کے چادر پھیلا کر کے حضور کے سر کے اوپر کر کے کھڑے ہو گئے. سایہ کر لیا تھا تاکہ دھوپ نہ پڑے. حضرت ابو بکر صدیق نے وہ چادر پھیلائی تھی. یہ حدیث پیش کرتے ہیں وہ لوگ، سمجھے؟ وہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اگر بادل سایہ کرتا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو چادر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بولو حدیث ہے یا نہیں؟ مگر سنو، ہم بتاتے ہیں اس حدیث کی تشریح کیا ہے. علماء بیٹھے سنو، توجہ رکھنا. حضور اور ابو بکر صدیق جب گئے تھے تو غار ثور میں، وہاں پر ایک سانپ انتظار میں تھا. سنا تھا آپ نے؟ سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا. ابو بکر صدیق نے اپنا انگوٹھا لگا لیا، اس سانپ نے آ کر کے انگوٹھے میں ڈسا. مختصر بتا رہا ہوں. اور یہاں پہ سر رکھے ہوئے آقا آرام فرما رہے تھے. تو تکلیف تو ہوتی ہے. جب زہر چڑھا ابو بکر صدیق کے تکلیف ہوئی، مگر ہلے نہیں، برداشت کرتے رہے. یہ عشق تھا تاکہ میرے آقا بیدار نہ ہو جائیں، اٹھ نہ جائیں. یہ عشق تھا، مگر تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلا، آقا کے چہرے پہ گر گیا. آقا کی آنکھ کھل گئی. آقا نے فرمایا کیا بات ہے ابو بکر؟ کہا آقا سانپ نے کاٹ لیا. کہا تم ہلے بھی نہیں. میرے نبی ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے تھے، میرے نبی کی نظریں ابو بکر صدیق پر تھی اور ابو بکر صدیق کی نظریں میرے نبی کے چہرے پر تھی. اس وقت میرے نبی کو جب پیار آیا ابو بکر صدیق کی اس ادا پر، نبی نے ابو بکر صدیق پر اپنی توجہ ڈال دی. اور جب توجہ اتحادی ڈالی تو ڈالنا تھا ابو بکر صدیق پہ. جب توجہ ہوئی، سن لینا یہ جملہ ذرا، جب توجہ ہوئی اس کے بعد مدینے میں پہنچے تو مدینے کے لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے نبی کون ہے، ابو بکر کون ہے، پہچان نہیں پا رہے تھے. کچھ تو ابو بکر صدیق کے ہاتھ چوم رہے تھے، کچھ نبی کے ہاتھ چوم رہے تھے. تو ابو بکر صدیق نے نبی کو بٹھا دیا، کہا یہ بادشاہ ہے، یہ آقا ہے، اور غلام کھڑے ہو گئے چادر لے کر کے. کہا یہ خادم ہے، یہ غلام ہے. بتا دیا لوگوں جو بیٹھا ہے وہ بادشاہ ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ نبی ہے، اور جو چادر لے کے کھڑا ہے یہ ابو بکر صدیق. نعرہ تکبیر.
मुस्तफा। सुभान अल्लाह। बोलो तवज्जो हुई कि नहीं हुई? ये तवज्जो इत्तेहादी थी। तवज्जो रखना, कहते नहीं हुजूर जरा तवज्जो करना, आका नजरे करम करना, आका ख्याल रखना, ध्यान, ये सारी चीजें वो हैं। अगर इल्म तसव्वुफ पढ़ेंगे तो तवज्जो की 8 किस्में मिलेंगी। उसमें से एक किस्म ये भी है कि अगर तवज्जो जिस पे डाल दें उसको अपना जैसा बना दे। क्या आला हजरत को उनके पीरो मुर्शिद ने जब सीने से लगाया था, अंदर से बाहर आए तो लोगों पहचान रहे थे क्या? थोड़ी देर के लिए नहीं पहचान रहे थे सैयद आले रसूल बरकात कौन है और आला हजरत अहमद रजा खान। समझ में आ रही बात? बहुत सारी ऐसी मिसाल, मगर इश्क जब पहुंच जाए करीब और अल्लाह वाले की नजरे करम हो जाए तभी बेड़ा पार होता, तभी बेड़ा पार हो। यही तक नहीं, आपने देखा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब बात आई तो सुनो, इश्क की बात आई, इजाजत है क्या? बिल्कुल। बोलो इजाजत है, सुनना चाह रहे हो? पहाड़ पे चढ़ रहे थे जब गारे सौर पे, तो जो हाजी लोग हैं उन्होंने देखा होगा चढ़ना, अब तो रास्ते भी बन गए। 1400-1500 साल पहले जरा ख्याल करो कैसा दौर होगा। बेशक 1 किलो वजन तो लेकर के चढ़ना अलग है, तन्हा अकेले चढ़ना बड़ा मुश्किल है। पीछे दुश्मन थे, कुफार थे, नबी और अबू बकर सिद्दीक जा रहे थे, पहाड़ पे चढ़ रहे थे। जब मैं चढ़ा तो 1 बोतल पानी पी गया आज के दौर में, उस वक्त क्या होगा? और अबू बकर सिद्दीक भी जा रहे हैं, नबी भी। पाँवों में मेरे आका के नोकीले पत्थर लगे, चुभे, खून सा निकलने लगा। अबू बकर सिद्दीक का इश्क मचल गया, कहने लगे आका, आका दामन फैला के कहने लगे आका कुछ मांगना चाहता हूं, मांगना चाहता हूं। लोग कहते हैं मांगने ही नहीं चाहिए। अरे कहां है ये? आका मांगना चाहता हूं, आका कुछ मांगना चाहता हूं। कहा अबू बकर ये मांगने का टाइम है, पीछे दुश्मन है, कहां चढ़ रहे हो? अरे चलो आगे चलो मांग। नहीं आका, आज मेरी आंखों में आंसू आ गए, आका दिल भर आया, आका मांगना चाहता हूं। आका आपके यहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, आका जिसने जो मांगा उसने वो पाया, कभी आपके दरबार से खाली हाथ नहीं गया। आका मांगना चाहता हूं। नबी बोले अबू बकर सिद्दीक मौका तो देखो। अरे मौका मैल देखो। आका मांगना, कहा मांगो, क्या मांगते हो मांगो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका सुभान, खाली हाथ ना जाऊंगा। कहा मांगो। कहा आका दौलत नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए। आका का फिर क्या चाहिए? आका पाँव नहीं देखे जाते हैं आपके, आका पाँव नहीं देखे जा रहे, आप मेरे कांधों पे बैठ जाओ और मैं आपको लेकर के चलूं, बस यही मांगना चाहता। आका देखा नहीं जाता, चल रहा हूं। आका बस आप मेरे कांध, मना ना करना आका, मना मत करना आका। मेरे आका चुप हैं। अबू बकर कैसे? आका मेरे कांधों पे बैठ जाओ, मेरी तमन्ना है। अबू बकर की आरज़ू, मांग रहा, फरियाद है आका, मांगना चाहता हूं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा ऐ अबू बकर कैसे चढ़ोगे, ऐ अबू बकर मुझे भी गिरा दोगे, खुद भी गिरोगे। मालूम था और अबू बकर ने भी नहीं सोचा नबी को इतना वजन, 1 किलो वजन लेके नहीं चढ़ा जाएगा, मैं इतना वजन लेके कैसे चढ़ूंगा। मगर मालूम था अगर नबी कांधे पर बैठ गए तो मैं लेके नहीं चलूंगा, फिर तो नबी मुझे लेकर के चलेंगे। अरे मैं नबी को नहीं संभालूंगा, फिर तो आका मुझे संभालेंगे, आका मुझे संभालेंगे। कहा अबू बकर, कहां कब बैठ जाओ। अल्लाह तारीख गवाह है, मेरे नबी अबू बकर के कांधों पे बैठ गए। जैसे ही बैठे अबू बकर सिद्दीक चलने लगे, चल रहे, अल्लाह वजद में आके झूमने लगे, ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके। वजद में आ गए, चलने लगे, पांव पकड़े थे, अब वजद में आ करके
अबू बकर सिद्दीक ने नबी के पांव भी छोड़ दिए, पांव छोड़ दिए और चल रहे झूमते हुए, पहाड़ी पे चढ़ रहे। नबी ऐसे चढ़, अबू बकर सिद्दीक ऐसे चढ़ रहे थे जैसे पहाड़ी पे नहीं, प्लेन जमीन पे चढ़ रहे हो। अल्लाह, अब चढ़ते चले जा रहे। मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक के सर पे हाथ रखे हुए सर को सहला रहे, प्यार कर रहे जैसे एक माँ छोटे बच्चे से प्यार करती है। अल्लाह अल्लाह, चलते चलते और प्यार बढ़ा और इश्क बढ़ा। अबू बकर सिद्दीक ने अभी तो हाथ छोड़े थे, अब नबी का पांव पकड़ के चूमने लगे, बोसा देने लगे। नबी को गुदगुदी लग रही होगी शायद। नबी ने अबू बकर सिद्दीक के सर पे हाथ फेरा, तेजी से हाथ चलाया जैसे छोटे बच्चे को प्यार करते हैं, और अबू बकर क्या कर रहे हो? मस्तान शाह बाबा की बारगाह में आने वालों, उर्स करने वालों, इनकी बारगाह से ना जाने कितने लोगों को औलादे मिली है, कितने लोगों को यहाँ से शोहरत मिली है। मैं भी इसीलिए आया हूँ, ये तो इनका एहसान है कि मुझे बुलाया है। तकरीरें पूरे हिंदुस्तान में करता हूँ, वहाँ तकरीर के जौहर दिखाई देते हैं, मगर यहाँ पर मैं तकरीर करने लाई, अपनी बैटरी चार्ज करने आया हूँ। मैं भी दामन फैला करके मांगने आया हूँ। अगर यहाँ मेरी बैटरी चार्ज हो गई तो हिंदुस्तान में कहीं डिस्चार्ज नहीं होगी। यहाँ चला दिया। अगर इन्होंने कह लिया हमें कबूल है तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। मांगने वालों, अबू बकर सिद्दीक का जरा इश्क देखो, प्यार देखो। अबू बकर सिद्दीक ने चूम लिया और चूमने के बाद कभी ये वाला तलवा चूमते हैं, कभी ये वाला चूमते हैं और चूमते जा रहे। नबी बोले अबू बकर क्या कर रहे हो? अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनो, कहने लगे आका, अबू बकर अपनी मेराज कर रहा है। अबू बकर की मेराज हो रही है। कहा कैसी मेराज? कहा आपका कुर्बे खास में जाना आपकी मेराज है और आपके तलवों को चूमना अबू बकर की मेराज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मस्तान बाबा, यार गौरे मुस्तफा, यार गौरे मुस्तफा, अफजलुल बशर बादल अंबिया, अफजलुल बशर बादल अंबिया। अल्लाह, कितना प्यारा लगाया हजरत अल्लाह मौलाना शादाब कदीरी साहब ने। आए हाय हाय, अफजलुल बशर बादल अंबिया व रसूल। अल्लाह, समझे कौन है ये? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। यार इश्क की बात छिड़ी थी तो मैं निकल गया, समझे? अच्छा, अभी मैंने मोबाइल में टाइम देखा है तो 4 मिनट बाकी। अगर इजाजत हो तो इश्क का एक नुक्ता और बता दूं। सुनना चाह रहे हो? बोलो। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। दुआ होगी। मुफ्ती साहब बैठे हैं, पीर साहब बैठे हैं, सज्जादस। और आप ये मत समझियो कि मैं कुर्सी पे बैठ गया और सबसे अच्छा मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है प्यारो। मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। पता नहीं इन लोगों में या आप लोगों में यार कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। और बड़ी बात यह है, पता नहीं कौन ऐसा हो जो इनका महबूब हो, सुभान अल्लाह, जो मस्तान शाह बाबा की नज़रों में बड़ा प्यारा हो, और जिस पे अगर मस्तान शाह बाबा की नज़र पड़ जाए तो हज़ारों लोग एक तरफ और इनके दर के टुकड़े खाने वाला एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? एक मर्तबा हजरत आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अंगूठी दी। जी, क्या दी बोलो? अंगूठी। और अंगूठी देकर के कहा जाओ अबू बकर इस पे अल्लाह का नाम लिखवा लो। क्या लिखवा लो बोलो? अल्लाह का नाम। आजकल नौजवान अंगूठी पहनते हैं, मेरी बहनें भी हैं, कैसे जुमला बोलूं, मगर ये उर्स की तकरीर है ना, वरना मेरी तकरीर तो सुनते ही होगे आप, मगर बीच में बात आ गई तो कह दो। ये नौजवान भी बहुत बड़े आशिक हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए इनको इस इश्क से छुड़ा दे। बाज तो अपनी अंगूठी पे उसका ही नाम लिखता है, समझ गए होगा किसका।
یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت بڑے فلسفی ہو اس معاملات میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے سے لے کے زیڈ تک جتنے الفابیٹ آتے ہیں نا، یہ ان میں سے نام کا پہلا اکشر جو ہے نا اسی کے نام سے لکھوائے پھر رہے، اور یہ ہو گیا مجنو یہ عذاب حق فرمایا حضرت. اور بعض تو نا یہاں پہ نام لکھوا لیتا ہے، یہاں پہ حضرت سجادہ صاحب یہاں پہ نام لکھوا لیتا ہے، یہاں یہ ہے سب سے بڑا عاشق، اور اتنا بڑا لفنگا ہے سورت پہ 2:30 بج رہے ہیں، 2:30 گالوں میں گڈھے، آنکھیں بیٹھی ہوئی، پینٹ نیچے کو نکلی جا رہی ہے اور 3:30 بجے 3:30 میرا ایسا لگتا ہے جیسے اچکا لفنگا، اور بڑا عاشق سمجھتا، بال آئے ہیں ہپی کٹ، اور پتہ نہیں کون، اب تو ایسے ایسے گدھا چڑھ گیا، گدھا بال جیسے سر پہ نیولا بیٹھا، نیولا جیسے خنزیر سر سے لے کے پونچھ تک نالی میں سے نکل کے بھیگا ہوا بال کھڑے ہوتے ہیں نا، ایسے یہاں سے بال کیا بنا دیا ہے، بعض گردن پہ ٹیٹو کیا بنوایا پڑا، ٹیٹو. یہ عاشق نہیں ہے. معاف کرنا، اللہ والے کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرنا، کسی کی بہن بیٹی کی عزت سے مت کھیلنا. رات کے 12 بجے تک جو موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہا ہو، میری تقریر سننا ملے گی تمہیں. بہرحال ٹائم کا میں جلدی سے بتا دوں یہ بات. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگوٹھی دی، کہا جاؤ اللہ کا نام لکھوا لاؤ. اور یہ بھی بتا دوں شریعت مصطفیٰ میں ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، وہ بھی 4.5 ماشا سے کچھ کم، اور 1 نگ کی. یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا. اب چلو، حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے انگوٹھی دی، جاؤ اللہ کا نام لکھو. چلے گئے، نبی کی انگوٹھی دی تو بوسہ تو دیا ہی ہوگا یار، نہیں دیا ہوگا، اللہ برکت فرمائے، بوسہ تو دیا ہی ہوگا. تو چلے گئے، راستے میں جاتے دل میں آیا جہاں اللہ کا نام وہی رسول اللہ کا نام، جہاں میرے مولا کا نام وہی آقا کا نام. نام لکھنے والے سے کہا اللہ کا نام لکھ دو، رسول اللہ کا لکھ دو. واہ، عشق، یہ نام لکھوا دیا اللہ کا اور رسول اللہ کا. لیا چوما مسجد میں آ گئے. آنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں پیش کر دی. ذرا سنو، جیسے ہی آقا کی بارگاہ میں انگوٹھی پیش کی، میرے نبی نے دیکھا تو انگوٹھی پہ 3 نام لکھے ہوئے تھے. نبی کہنے لگے ابو بکر یہ 3 نام کیوں لکھوائے ہیں؟ ابو بکر چکر میں پڑ گئے، یا اللہ میں نے تو 2 ہی نام لکھوائے تھے، ایک اللہ کا نام اور ایک رسول اللہ کا، یہ 3 نام کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تیسرا نام کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر یہ 3 نام کیسے آئے؟ تو پھر ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میری محبت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جہاں اللہ کا نام ہو وہاں رسول اللہ کا نام نہ ہو. میں نے چاہا جہاں اللہ کا نام وہی رسول اللہ کا نام، کیونکہ آپ نے بتایا ہے جنت کے پتوں پہ اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، جنت کے محلات پہ اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، جنت کے درختوں پر اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، یہاں تک پروں پہ اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، یہاں تک فرشتوں کی پیشانی پہ اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام. تو میں نے بھی سوچا انگوٹھی پہ اگر اللہ کا نام تو رسول اللہ کا نام. آقا میری محبت بڑا کٹی ہے، میری محبت آگے نکلی. اے آقا میں نے اللہ کے نام کا ساتھ آپ کا نام بھی لکھوا دیا تھا. کہا ٹھیک ہے مگر یہاں پر تیسرا نام بھی ہے. آقا تیسرا نام کس کا ہے؟ کہا ابو بکر کا نام ہے. ابو بکر صدیق کہنے لگے قسم رب ذوالجلال کی، قسم رب کعبہ کی، آقا میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا ہے، حضرت جبریل کو اللہ نے بھیج دیا. نبی مسکرانے لگے، کہنے لگے ابو بکر ایک طرف ہٹو، پریشان مت ہو، جبریل بتا رہے ہیں کہ یہ نام ابو بکر کا اللہ نے لکھوایا ہے، اس لیے ابو بکر نے میرے محبوب کے نام کو مجھ سے جدا نہیں کیا. تو میں نے اپنے محبوب کے نام سے محبوب کے نام کو جدا نہیں
जारी किया, रसूलुल्लाह का नाम अबू बकर ने लिखवाया और अबू बकर का नाम अल्लाह ने लिखवाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। प्यारो किसी के चक्कर में मत पड़ना, अल्लाह वाले की बारगाह में आना, समझे, अल्लाह वालों की बारगाह में आना। जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ अटक जाती हैं, जहाँ पर हमारी नाव अटक जाती है, जहाँ पर हम फंसे हुए दिखाई देते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाया करो, अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाया करो। ये दिल से दिल की बात होती है। याद रखना, अल्लाह वालों की बारगाह में आओगे तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, तुम्हारी कश्तियां पार हो जाएंगी। तुम जानते हो कैसी चमक मिलती है? वो चमक होते होते कितने औलिया अल्लाह हैं आज तक चमक रहे हैं। मस्तान शाह बाबा को तकरीबन ये 66वां उर्स पाक है, 68वां सज्जादा साहब बता रहे हैं। काबिल तकरीम लाइक सद एहतराम हाफिज मुराद हसन खां साहब, और माशाल्लाह ये इनकी बड़ी मेहनतें हैं। हमारे हज़रत मौलाना शादाब कदीरी साहब और हमारे हाफिज साहब के रशीद अहमद साहब, ओ हाँ हाँ, हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब, और हमारे पाए के मुफ्ती साहब भी यहाँ, मुफ्ती अली मोहम्मद साहब क़िबला भी तशरीफ़ लाएँ, और इदरीस मियाँ साहब भी, और मुझे नाम याद नहीं है, माफ़ करना, सब मेरे सर के ताज हैं, मुझसे सब अच्छे। मैं सब के लिए दुआएं करता हूँ, ऐ अल्लाह जो इस वली कामिल की बारगाह में आए हैं, पता नहीं किस किस की क्या क्या तमन्ना है, क्या क्या आरज़ू है, ऐ अल्लाह इनके सदक़े में सबकी आरज़ुओं को पूरा फरमा दे, सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। मेरी बहनें भी आई, जसपुर से भी हमारे आए हैं, और ना जाने अल्लाह वालों की बारगाह में कहाँ कहाँ से आते हैं। कौन कौन दुखियारा है, किसी की औलाद नहीं है, किसी की बच्चियों के शादी का मौका है उसके पास इंतज़ाम नहीं है, किसी का कारोबार अच्छा नहीं है, कोई बीमारी को लेकर के परेशान है, कोई झगड़े फसाद को लेकर के परेशान है, जो भी जिस उलझन जिस परेशानी में हो, ऐ अल्लाह ये तेरे पाए के नेक बंदे हैं, इनके सदक़े में, गौसे पाक के सदक़े में, गरीब नवाज के सदक़े में, सैयदना शाह हाफिज़ जमालुल्लाह के सदक़े में, ऐ अल्लाह सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा देना। आप दुआ फरमा देना, आप दुआ फरमा। अच्छा हजरत दुआ कर फरमा देते दुआ हजरत ना, आप चलिए दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लीजिए। पहले सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम हज़रात 3